مفتی صاحب، اگر شوہر کو بیوی کا پردہ کرنا پسند نہیں ہے تو بیوی کیا کرے؟ رہنمائی کرے۔ بیوی پردہ کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کے کسی کام میں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ پردہ نہ کریں تو آپ پر اس کی یہ بات ماننا لازم نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، زندگی گزاریں، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات میں نہیں مانوں گی، تو یہ بات اس کی نہ مانیں، باقی آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریں، بالکل میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں وطر کی نماز میں تکبیر کہتے وقت دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ نہیں کھڑا کرتی تھی، اس وقت مجھے معلوم نہ تھا، تو کیا مجھے ساری نمازیں وطر کی لوٹانی پڑیں گی؟ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملاتے اور میں ملا دیا کرتی تھی، تو اب کیا ان نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی؟ برائے مہربانی بتا دیں۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا، دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا تو واجب ہے، ہاتھ اٹھانا یہ سنت اور مستحب ہے، اس لیے وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لیتی تھیں، تو اس سے بھی نماز پہ فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، اس لیے یہ نمازیں بھی آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ رومن اردو میں قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ رومن اردو میں نہیں، قرآن کریم لکھ نہیں سکتے آپ رومن اردو میں۔ قرآن کریم تو اسی زبان میں لکھا جائے گا جس زبان میں لکھا گیا ہے، اس کو آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اردو میں کسی بھی دوسری زبان میں۔ رومن میں قرآن کریم کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ادائیگی ہو نہیں سکتی۔ قرآن کریم کے جو عربی الفاظ ہیں ان کے اپنے مخارج ہیں کہ ہا کہاں سے ادا ہوگا، ہا کہاں سے ادا ہوگا۔ اب ہا کے لیے آپ نے ایچ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر، اب وہ ایچ کو آپ ہا پڑھیں گے یا ہا پڑھیں گے؟ اب اس میں آپ دال لکھا ہوا ہے تو آپ دال کو ڈی پڑھیں گے یا آپ اس کو دال کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے؟ تو اس لیے اس کا تلفظ تو رومن میں ادا ہی نہیں ہو سکتا، تو قرآن کریم کو آپ عربی میں ہی پڑھیں۔ اور یہ تو بہت حیرت کی بات ہے کہ قرآن کریم تک پڑھنے کے لیے اتنی عربی بھی ہم نہیں سیکھ پا رہے کہ ہم قرآن کریم کو عربی میں پڑھ لیں۔ یہ المیہ ہے، یہ اگر خدا نخواستہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو گیا، ان کا پورا دین ان کا ختم ہو جائے گا، نسلوں سے ایمان مٹ جائے گا۔ تو خدا کے لیے اب اتنا اپنے آپ کو عربی سے اور ان چیزوں سے دور نہ کریں، اس کو توجہ دیں، اس کو سیکھیں۔ انگریزی آپ سیکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو عربی کی قیمت پر تو نہ سیکھیں کہ عربی کو آپ اتنا بالکل چھوڑ دیں یا اس کو بالکل اتنی اہمیت ختم کر دیں۔ ہمارے دین کی زبان ہے، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، ہماری ساری فقہ عربی میں، سارا دین ہمارا عربی کے اندر ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فہد خان ہے، میں ابو ظہبی میں جاب کرتا ہوں۔ میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ میری پہلی سیلری مارچ 2022 میں تقریباً 1,50,000 آئی تھی۔ اس وقت مجھ پر قرض بھی تھا، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی یا جب قرض ختم ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قرض آپ پر کتنا تھا۔ اگر قرض اتنا تھا کہ وہ ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر 1,50,000 آپ کی سیلری تھی اور اس میں سے 1 لاکھ روپے آپ پہ قرض تھا، 50,000 روپے اتنی اماؤنٹ نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مثلاً 1,50,000 میں سے آپ پہ 20,000 قرض تھا اور 1,30,000 روپے آپ کے پاس بچ رہے تھے، تو 1,30,000 پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، آپ پہ فرض ہو جائے گی۔ تو فرض ہونے کے لیے جو کرائٹیریا، جو معیار ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت کیا چل رہی تھی؟ اتنے پیسے اگر قرض ادا کرنے کے بعد بچ رہے تھے تو زکوٰۃ فرض تھی، نہیں بچ رہے تھے تو فرض نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں ایک علاقے میں پڑھاتا ہوں، وہاں لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، نہ نماز ٹھیک طرح کلمہ آتا ہے، بالکل جہالت ہے، دین کی باتیں بتانے سے بھی عمل نہیں کرتے۔ وہ جب خیرات کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو کھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، ان کو کوشش کریں، سکھائیں، اور اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر عقیدہ توحید ان کا ہے اور عقیدہ توحید کی بنیاد پہ یعنی وہ قائم ہے، تو ایسی صورت میں اگر زبان سے ادا کرنے میں ان کو مشکلات ہو رہی ہیں تو بہرحال مسلمان تو وہ ہیں، ان کا ذبیحہ کھانا بھی حلال ہے۔ لیکن اگر وہ ہیں ہی مشرک، خدا نخواستہ یا کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنی یہ کوشش جاری رکھیں، ان کو کلمہ سکھا دیں، یہ بنیادی چیزیں سکھا دیں کہ بھی ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا
کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پڑھیں، اس کے بغیر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ پھر بھی نہیں پڑھتا اور پھر وہ ذبح کرتا ہے، تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے اور مشکل ہو رہی ہے، وہ پڑھ نہیں پا رہا یا وہ بھول گیا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔